بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست میں بڑھتی ہوئی ہلچل نے اس بات پر مجبور کیا کہ لوگوں کے دماغ سے شبہات مٹانے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کچھ ماضی قریب کو ٹٹول کر ظاہری سیاست کو کھنگالا جائے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ازل سے کوئی بھی انسان غلامی کی زنجیروں میں قید ہونے کا خواہ یا متمنی نہیں ہے، اور جب بات ہو قوموں کی تو قوموں کو اپنی غلامی کو ختم کرنے کے لیے خود کوئی اقدام کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ قوموں کی بیداری شہیدوں کا خون مانگتی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے بس گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے انفو لیز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن پر ہٹ کر دیں۔ بیگرز کین بی اے چوزر سے شروع کرتے ہیں تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ بخاری سوچ رکھنے والے حکمران اپنی عوام کو، اپنے ملک کی خود مختاری کو اور اپنے ضمیروں کو پہلے ہی طاغوتی آقاؤں کے ہاتھوں بیچ چکی ہے۔ اس بات سے کوئی دو راہ نہیں ہے کہ کرپٹ ترین ٹولہ پہلے بھی کئی بار آزمایا جا چکا ہے، چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی یا فضل الرحمان یا علیم خان یا جہانگیر ترین جیسے انویسٹرز۔ ہر کوئی سیاست میں بزنس کو پبلک انٹرسٹ پر مقدم رکھتا ہے۔ یہ لوگ حکومت پاکستانیوں پر کرتے ہیں، ملکی نظام سنبھالتے ہیں، پیٹی ٹھیکے اور بھرتیاں بھی کرواتے ہیں، اور جب حالات ان کے خلاف چلے جاتے ہیں تو ملک کو خیر آباد کہہ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ادارے بڑی آسانی سے بک جاتے ہیں، سیاستدان بڑی آسانی سے یو ٹرن لے لیتے ہیں اور وعدے کر کے بڑی آسانی سے عہد شکنی بھی کر لیتے ہیں۔ انصاف کا معیار جائیداد اور پاور ہے، اور اکنامی کو اوپر لانے کے لیے بس عوام کو قرضوں کی سولی پر چڑھنا پڑتا ہے۔ چلو اندرونی کہانیوں کو ایک طرف رکھ کر بالکل نیوٹرل ہو کر بات کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی عمران خان کو یعنی پاکستان کو امریکہ نے دھمکی دی؟ ہاں چلو دی، تو مجھے کوئی ایسا دور بتا دیں جب پاکستان امریکی یا برطانوی غلامی سے آزاد ہوا ہو۔ کیا یہاں ایسا وقت ہم نے نہیں دیکھا کہ امریکہ نے خود کی جنگ میں پاکستان کو دھکیل کر پاکستان سے ہر لمحہ ڈو مور کا تقاضا کیا؟ یا ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ڈرون اٹیک کی قرارداد کے وقت ہی امریکی ڈرون پاکستان کی سرحد کو عبور کر کے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کرتے رہے؟ کیا ہم نے اپنی میڈیا، اپنے اداروں کو پہلے کبھی امریکہ کے گیت گاتے اور ان کے اشاروں پر ناچتا ہوا نہیں دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو اس بات پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی یا رجیم چینج کیا، کیونکہ یہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ وہ ٹرمپ کارڈ تھا جو عمران خان نے اس عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اٹھایا، کیونکہ عمران خان بڑھتی ہوئی اکنامی اور ٹریڈ بیلنس کو عوام تک کنوے نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی مہنگائی کم کرنے کا دعویٰ کر سکتا تھا، اور نہ ہی اسے پاکستان میں بسنے والے فرقوں کی طرف سے کوئی حمایت حاصل تھی۔ کوئٹہ میں شیعہ کمیونٹی کے شہدا کی فیملیز کو بلیک میلر کہنے والا اور سنی کمیونٹی کے ٹی ایل پی کے کارکنان پر سختیاں دکھانے والا عمران خان انٹرنلی عوام کو کسی بھی قسم کی مراعات دینے سے قاصر نظر آیا۔ کرپشن کو روکنے میں ناکام اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، ان ایمپلائمنٹ اور کاروباری سرگرمیوں کے زوال میں بھی عمران گورنمنٹ کی کوئی گرفت نظر نہیں آئی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت ختم ہو گیا، بلکہ شاید یہ وہ وقت ہے جب پوری ملت سوائے کچھ ٹولے کے جو نادانستہ یا دانستہ طور پر ایسوں کی حمایت میں مصروف ہے جن کو کئی بار پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے، یہ سب یک زبان ہو کر امریکی غلامی کو مسترد کرنے کے لیے کسی نہ کسی حد تک آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان نے پاکستان کا وقار اور معیار دنیا کے سامنے بڑھایا ہے، دنیا کے سامنے پاکستان کو ایک الگ عزت دلوائی، پاکستان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ عمران خان کی تعریف کئی دوسرے لیڈرز اور سربراہان نے بھی کی، جس سے یہ بات کم سے کم ثابت ہوتی ہے کہ اندھوں میں کاڑا راجا ہی صحیح، لیکن پاکستانی عوام کو شخصیت پرستی سے نکل کر ایک نظام کی طرف جلد از جلد بڑھنا ہوگا۔ وہ نظام جس میں حکومت عوامی مینڈیٹ کا تحفظ کرے، وہ نظام جس میں عدلیہ کے فیصلوں کا بھی احتساب ممکن ہو، وہ نظام جس میں میرٹ پر بھرتیاں ہو
اور وہ نظام جس میں امریکی اور طاغوتی غلامی اور غیر ملکی قرضوں سے، کرپشن سے اور فحاشی سے ملک کو آزاد کیا جائے، وہ نظام جس میں بیراروی، جھوٹ اور فضولیات سے آسودہ میڈیا کو لگام دی جا سکے، اور وہ نظام جس میں غیر ملکی پریشر کو پاکستانی خود مختاری پر فوقیت نہ دی جائے، وہ نظام جس میں حکومت عوام کی مرضی سے آئے، نہ کہ کسی ادارے یا غیر ملکی پاور یا پیسوں سے خریدی جائے۔ کیا امریکہ کی غلامی سے نجات عمران خان کی حکومت سے مشروط کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان ہوگا تو ہی امریکہ سے آزادی ممکن ہے، یا عوامی مینڈیٹ کے ذریعے عام عوام کو حکومتوں اور اداروں کو اتنا پریشر دینا چاہیے کہ کوئی بھی کم سے کم کھل کر امریکی یا ایکسٹرنل طاقتوں کے ذریعے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج نہ کر سکے اور نہ ہی اتنی آسانی سے رجیم چینج کر سکے؟ اس کا جواب آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔